أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل. اللهم ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہم ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے. آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے. بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے. میں ظہر کے بعد ڈینڈا ہری پور میں تھا، وہاں ظہر کے بعد جلسہ تھا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہاں جلسے میں ایک بزرگ چھوٹے بچے کو لے کر آئے اور وہ معذور، ہاتھ پیر سے معذور. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اب آپ کیسے تسلی دیں گے؟ یاد رکھنا، بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضی میں ایک مبارک حدیث شریف گزری جس سے دل کو بڑا حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے: من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں. من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ،
کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، جان میں، مال میں، اولاد میں کوئی آزمائش کی گھڑی لے آتے ہیں، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مالی نقصان، بچوں میں کوئی بیماری، تکلیف، کوئی معذوری، کوئی گھڑی لے آتے ہیں۔ پھر اس آزمائش میں اللہ ان کو صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، صبر کی برکت سے آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ رب اللہ حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے۔ حالات میں وہ خوش بختی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اڑ جائے۔ یار وہ بھائی ہمارے بزرگ وہ چھوٹے بچے کو لے کر آئے، وہ ہاتھ پاؤں سے بیچارے معذور یا رکھنا، تو ایک بھائی تسلی کے لیے کہنے لگے یہ اس قسم کے بچے یہ جنت کے بچے ہیں، جنت کے رحم اللہ، ان کو دیکھ کر تو ہر وقت اللہ میں یاد آتے نا اللہ اپنی آپ دیکھ لیں، گھر میں کوئی بچے ہوں اللہ سب کو اللہ عافیت سے رکھے ہو، ہم کمزور ہیں، حکم یہی ہے صلی اللہ العافیہ، تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، لیکن اگر کوئی گھڑی آ جائے تسلی کا سامان بھی پاؤں رکھا ہے الحمدللہ۔ رب کا در نہیں چھوڑنا، جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ۔ پھر ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، دکان، دفتر، کھیتی باڑی، ملازمت، محنت مزدوری، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، یہ کون سی چیز لے کر آئی آپ کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی آپ کو۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت، عظمت، آپ ختم نبوت کا عقیدہ، اس سے محبت، وہ نورانی جذبہ وہ آپ کو لے کر آئے۔ اللہ اپنی میں ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہے اور کہاں پہنچنا ہے۔ یہ اپنے بیٹے ہیں، بھائی بچے میرے سامنے آؤ، تو یہ چھوٹے بچے آؤ، جزاک اللہ، سامنے آؤ رہا ہے، آپ سے پوچھو، ایک بات پوچھ لوں، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ رہا ہے ہاں کیا نام ہے؟ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ، گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ گھر کہاں پر ہے بتلاؤ ذرا۔ ہاں جبڑیاں میں؟ نہیں جبڑیاں میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، جبڑیاں میں نہیں یار، اور سوچو کہاں پر ہے۔ یہ تو بڑا نزدیک گھر بتلا اپنے بیٹے نے ماہر رہا ہے۔ بھائی مولانا زبیر صاحب گھر نہیں بتلا ان بچوں کو آپ نے لایا۔ چلو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، اب آپ کی برکت سے بتلا رہا ہوں۔ ہاں جزاک اللہ۔ اب اپنے بیٹے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، گھر کہاں پر ہے؟ ہاں نہ شک ہے، نہیں پورا یقین سے کہو اور زور سے کہو الحمدللہ۔ ہاں اب پہنچے ہیں ماشاءاللہ گھر۔ تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے جبڑیاں میں تھے اور اب جنت پہ پہنچ گئے اپنے بیٹے۔ ہاں جلسے میں نہ آتے تو جبڑیاں میں رہتے، یہیں چکر لگاتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ یہ جبڑیاں میں کہاں گھر ہے؟ یہ ایبٹ آباد میں کہاں گھر؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر، ساتھ میں آسمان سے اوپر، عرش معلی کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ایک ذرے کا یہ ہے الحمدللہ۔ اب لگاؤ نہ لگاؤ، ختم نبوت کا نہ لگاؤ، زور حیرت ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت
کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی، سب سے پیاری ہستی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے دامن سے جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ دائیں بائیں نہ ہو یاد یہ واقعہ سناتے رہتا ہوں۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے۔ تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہی آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلعہ کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ۔ اللہ نے وہاں بھی حاضری کی سعادت بخشی۔ میدان بدر میں وہاں سامنے بورڈ لگا ہوا اور 14 صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے، 13 صحابہ یہاں شہید ہوئے، ایک زخمی ہوئے اور راستے میں شہید ہوئے، انہیں قبر بھی راستے میں ہے۔ تو 14 صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہاں یمامہ کے میدان میں 70 بدری صحابہ، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تھے تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی۔ فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ ہم نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ صحابہ کرام کی زیارت کی، فرمائے لگے ان کے بازو ایسے تھے جیسے ہماری پنڈلیاں، بڑے مضبوط قسم کے جسم جا کر۔ ہمارے خرج میں قاری جعفر صاحب فرمائے لگے جب کھدائی کر رہے، کھدائی کا ایک آلہ کسی صحابی کے جسم کو لگ گیا، اور میں جیسے ہی لگا صحابی کے جسم سے تازہ خون بہ رہا جیسے ابھی شہید ہوئے۔ تمام جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خود تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ نہ سنا کر انٹرنیٹ پر ہر ایک کو آگنا ہے، بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈالا ہے۔ اس کے لیے خادم ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہیں، یا ہمارے یا کابی حضرات ہیں، ان کا سایہ وہ دائیں بائیں کی ہواؤں سے بچا سکتا ہے۔ نہ سنا کرے دائیں بائیں کی باتیں للہ۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہماری نسبت اس اندھیرے کے دور میں بھی جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان مشاہدہ، اللہ پردے اٹھا کر طلب بتلا رہے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ قدرت کی نشانی ہے عجیب عجیب۔ میں ابھی عمرے کے مبارک سفر پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ عید کی نماز مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں ادا کی۔ عید کی نماز کے بعد پھر مدینہ منورہ حاضری ہوئی، وہاں ہمارے بزرگ حضرت مولانا ابو قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تقریباً 45 سال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بیٹے حضرت قاری عبدالقدیر صاحب مدینہ منورہ میں رہائش گاہ پر تشریف لائے، انہوں نے شفقت فرمائی تو واقعہ فرمائے لگے میرے نانا جی حضرت مفتی واحد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔
اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے اکابی حضرات، ہمارے اکابی علماء دیوبند اکابی حضرات سب بڑے تھے، لیکن ان سب پر کسی نہ کسی اللہ والے کا سایہ ضرور تھا۔ ہاں، ختم نبوت کے میدان میں اور بھی ہمارے مسالک کے ہمارے بھائی ہیں، سب نے خدمت میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہاں اپنے بڑوں کے سائے میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہاں اور بابا فرید شکنگر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہدیے میں کسی نے کینچی دی اور فرمائے لگے مجھے کینچی دو، مجھے کینچی نہ دو، مجھے سوئی دو، ہم کاٹنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں۔ اللہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیا جاتا ہے، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں، جھگڑے کا حل جھکنا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے رہا۔ اللہ اپنی مہر، ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف، کیسی مبارک حدیث شریف، آخرت کی باتوں سے دل کو حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف گزری کہ ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے پھر صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ جنت کے بیچوں بیچ اللہ ان کو محل عطا کریں گے۔ زیادہ پریشانی نہ لیا کریں، ہو جاتا ہے گھروں حالات پیش آ جاتے ہیں، بھائی کسی کا حق چھینے کا کہاں لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوشش کیا کریں کسی کی حق تلفی نہ ہو جا کر۔ ہاں بہنوں کا حق ہے ادا کر دیا گیا۔ اللہ مجھے تلمبے سے ایک نوجوان ملنے کے لیے تشریف لائے، مجھے خود بتلانے لگے میرے والد صاحب 7 مہینے کے لیے تبلیغی جماعت میں ملیشیا میں گئے، اور جانے سے پہلے مجھے نصیحت کی کہ میرے بیٹے کہ میں جماعت میں جا رہا ہوں، اگر میرا اللہ تعالیٰ کی اس نیک راستے میں انتقال ہو گیا تو یہ میری بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں آپ کی بہنیں ہیں، ان کا پورا حق ادا کر دینا، ان کا پورا حق ادا کر دینا۔ اور ہوا ایسے ہی کہ فرمانے لگے میرے والد صاحب ملیشیا میں وقت لگا رہے، اور وہیں وقت کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کی اس نیک راستے میں انتقال ہو گیا۔ اب ان کے بیٹے سادہ سے نوجوان، یہ بات ہمارے بچے ہیں دل کے بڑے نیک ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے بزرگ بھائی چاہے وہ دکان میں ہو دفتر میں ہو، دل میں اللہ نے اپنی محبت کا نور رکھا ہوتا ہے۔ اور سادہ سے نوجوان مجھے خوب بتلانے لگے، کہنے لگے کہ میں نے اپنے والد صاحب کی وصیت کے مطابق تیسرے دن ہی اپنی بہنوں کو حق ادا کر دیا۔ پھر کہنے لگے میں کاروبار کرتا ہوں، کاروبار میں میرے پیسے دبے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا، جن لوگوں کے پاس میرے پیسے رکے ہوئے وہ خود آ کر کہنے لگے کہ یہ کافی عرصے سے آپ کے پیسے ہمارے پاس تھے، یہ اپنے پیسے اور اپنی رقم واپس لے لیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو حکم پورا کیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل گئے، کر دیا کریں۔ جو بھی کسی کا حق ہو نے چلو فی الحال ادائیگی کی چلو ہمت نہ بھی ہو، کم از کم نیت ضرور کر لیں کہ اللہ پاک کی ذات جیسے بھی اسباب عطا فرما دے ہم پائی ادا کریں گے الحمدللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، رب کا حق بھی ادا کرے اور رب کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر رہا، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے تو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ مجلس میں سادہ سے لفظوں میں فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لیں اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزی کے بہانے، یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔
کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ کبھی کبھی طلباء سے کر دیا جاتا ہے مدرسہ سیکھنے کی جگہ، عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ پچھلے دنوں میں بلکہ کچھ عرصہ پہلے طلباء ہیں ترمذی شریف سے کتاب البیوع بے شرح کے متعلق حدیث پڑھے، خرید و فروخت کے متعلق احادیث پڑھے۔ ہم سمجھتے ہیں معاملات کرنا دنیا ہے، نہیں، دین کے جو 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، ان عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، معاملات، لین دین، دین کا ایک شعبہ ہے۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اور انشاءاللہ پہلے سے ہے، یہ نہیں کہ میرے کہنے کے بعد پہلے سے انشاءاللہ ہے۔ میں رائے سے کوٹ رادھا کرشن کی طرف ہے، وہاں ایک جلسے میں شرکت کے لیے جا رہا، میرے ساتھ سواری میں ایک بھائی بیٹھے ہوئے، خود مجھے بتلانے لگے، کہنے لگے میری رائے میں شوز کی دکان، میرے رائے میں شوز کی دکان، جوتوں کی دکان۔ پھر خود بتلانے لگے میری دکان پر ایک گاہک آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے چمڑے کا جوتا دے دو، مجھے چمڑے کا جوتا دے دو۔ تو میں نے صاف کہہ دیا کہ میری دکان پر چمڑے کا جوتا نہیں ہے، چمڑے کا جوتا نہیں۔ وہ دکان سے واپس چلے گئے، باہر چلے گئے، کچھ فاصلے پر جانے کے بعد دکان میں پھر واپس آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے آپ کی سچائی کھینچ کے لائی ہے، مجھے آپ کی سچائی کھینچ کے لائی ہے۔ پھر کہنے لگے چلو آپ کی دکان میں چمڑے کا جوتا نہیں، اور آپ کے خیال میں کوئی اچھا جوتا ہو تو وہ دے دیں۔ تو بھائی سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے، سچ بولنے میں کہیں گھاٹا نظر آئے وہ گھاٹا نہیں، وہ شیطان کا ڈراوا ہے۔ ایک بات اور کہہ دوں، پورے مجمع کو کہہ دوں، یہ ہمارے بزرگ بھائی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، ایک بات دل میں بٹھا لے، پورا مجمع دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے جاگنا۔ بھائی کیا نام ہے ہمارے بھائی بیٹھے؟ ہاں ہمارے چوتائی صاحب، اللہ خوش رکھے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کیا نام ہمارے بھائی جن کے پاس یہ کیمرے والے بھائی ہیں، کیا نام ہے؟ ہاں بھائی بشارت، اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ۔ بھائی بشارت ایک بات دل میں بٹھا لیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں، یہ تصویر رہنے دیں، اس کی کوئی فکر نہ کریں۔ اللہ آپ میری طرف نظر رکھے، اب تو براہ راست دیکھیں مجھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں میرے حضرت کی خدمت میں، میرے جامع شفیہ میں، وہاں میرے حضرت صوفی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں بس بڑے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اور فرمائے لگے توجہ دلا رہے طلباء کو کہ زیادہ ان سکرین میں نہ پڑا کریں۔ فرمائے بعض کو سکرین پر آنے کا شوق ہوتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ شیشہ دیکھ لیا کرے، چلو اس میں اپنے آپ کو، چلو اپنے کوئی رنگ برنگا دیکھنا ہو تو رنگ برنگا شیشہ دیکھ لینا، اس میں کیا ہے۔ بہر بلا ضرورت ان چیزوں سے بچا کریں یاد رہا۔ میرے حضرت نے تو منع کر رکھا ہے، آپ نے جاندار کی تصویر بھی نہیں دیکھنی۔ میں ایک مرتبہ، یہ دبئی ہے، دبئی سے لندن کی طرف جا رہا، سامنے جہاز کی سیٹ کے سامنے وہ سکرین لگی ہوئی، اب اس میں رنگ برنگی چیزیں آ گئیں۔ میں نے بڑی کوشش کی، جتنی سیٹ پر سیٹیں تھیں سب دبائی، سیٹ پر جتنے وہ بٹن تھے سب دبائے، اللہ کرے یہ سامنے سے ہٹ جائیں، لیکن وہ ہٹی نہیں۔ پھر میں نماز والی چادر ساتھ رکھتا ہوں، جہاز میں وقت آ جائے کوشش کرتا ہوں نماز پڑھنے کی۔ پھر میں نے بولا نماز والی چادر وہ سکرین کے اوپر رکھ دی، میں نے کہا پیچھے جو کچھ ہو اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، چلو پیچھے۔ تو بلا ضرورت بچا کریں ہیں ان چیزوں سے، اتنی بات میں تو سب تائید کریں گے، گناہ کی باتیں نہ دیکھا کریں ہیں، اتنی بات میں تو سب تائید کریں گے، گناہ، اور پہلے بھی نہیں دیکھتے ہوں گے انشاءاللہ، گناہ کی باتیں نہ دیکھیں آگے۔ ہاں بتا اللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ پہلے بھی بس یہ بقدر ضرورت یہ آلات ہیں، ان کو بقدر ضرورت ہی استعمال کریں، بلا ضرورت ان میں اشتغال سے بچیں آپ۔ بات سے بات بڑھ گئی، میں کہاں چلا گیا، کون سی بات کر رہا تھا آپ کو۔ بھائی بشارت دل میں بٹھا لیں، ہمارے پورا مجمع دل میں بٹھا لیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں۔ کیا نام بھائی موہن نبی صاحب، ایک بات دل میں بٹھا لیں، مانسرہ سے آئے ماشاء اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ۔
ایک ہمارے بزرگ ہیں، مجھے فرصت ملے میں اپنے سب بزرگوں کا، بھائیوں کا محبت سے نام لے کر شکریہ ادا کروں۔ یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ جنت کی محبتیں ہیں، اور یہ ملائیں گی آخرت کی خوشیوں میں سب کو انشاءاللہ۔ بس آخر میں ایک بات اور دل میں بٹھا لیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں آپ الحمدللہ۔ مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق۔ یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے۔ یہ بات کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ قرآن پاک کی مبارک آیت سے۔ دین کی جتنی باتیں ہوتی ہیں ان کا ماخذ قرآن و حدیث ہوتا ہے۔ ہاں خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، امتحان لیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، آیت کے شروع میں امتحان کا ذکر ہے، درمیان میں پرچے کا ذکر ہے، اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے۔ آپ دیکھ لیں، شروع میں امتحان کا ذکر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، درمیان میں پرچے کا ذکر کہ امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی۔ رب کے امتحان میں اور بندوں کے امتحان میں فرق ہی ہے۔ ہم امتحان لیتے ہیں پرچہ بند کر کے امتحان لیتے ہیں، چھپا کر امتحان لیتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے رہا، اور اللہ میاں امتحان لے رہے ہیں، پرچہ کھول کر امتحان لے رہے ہیں۔ یہ پرچے میں یہ کچھ آئے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیتے ہیں، کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، والجوع، کبھی بھوک کجری بھی امتحان لیتے ہیں، گھر میں کوئی فقر و فاقہ کے حالات بھی آ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ عافیت سے رکھے اللہ تعالیٰ۔ میں رائے مرکز میں سن 75-76 میں پڑھتا تھا، اس وقت اور اس سے پہلے ہمارے ماموں صاحب پڑھتے رہے، کبھی کئی جماعت والوں پر فقر و فاقہ آ جاتا، میاں جی عبداللہ صاحب جماعت والوں کو فرماتے، تم یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں، تم یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں۔ ہاں ان کو تسلی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آ جاتی ہے بس جھوڑی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک۔ آپ دیکھ لیں، اور ام المومنین ہر اما جان ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں کئی چاند ایسے گزرتے تھے، گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، بس کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ یہ حالات یہ ہماری تسلی کے لیے۔ اور آگے 3 پرچے اکٹھے ذکر کیے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کا نقصان۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 پرچے اکٹھے ذکر کیے ہیں کہ مالوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، یہ تو آخرت امتحان کا پرچہ ہے۔ فرمایا اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے۔ آپ بتاؤ، جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے، وہ نقصان ہے یا نفع ہے؟ بہت ہے۔ میں نے یہ تھوڑی سی بات میں وہاں غالباً کوہاٹ میں تھا، نہیں بنو قریب ڈومیل ایک شہر ہے، وہاں پر تھا، یہی مضمون بیان کیا۔ تو بیان کے بعد ایک بھائی ملے، کہنے لگے میں راستے میں جا رہا، گاڑی میں جا رہا، اچانک سامنے اور میں ڈاکو نے میری گاڑی روک لی، اور بس یہاں اسلحے کے زور پر گاڑی کی چابی لی، گاڑی بھی چھین لی، اور گاڑی میں 92 لاکھ روپے رکھے ہوئے، اور وہ بھی وہ لے گیا کرا۔ پھر کہنے لگے لگتا ایسا ہے کہ یہ بیان آپ نے میرے لیے کیا ہے، یہ بیان میرے لیے کیا ہے۔ پھر کہنے لگے آپ کے اس بیان سے میرے دل کو مرہم لگ گئی۔ ہم بولا بھائی تسلی وہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے۔ حالات مسلمانوں پر بھی آتے ہیں، کافروں پر بھی آتے ہیں۔ مسلمان اور کافر کی سوچ میں فرق یہی ہے، مسلمان حالات کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آپ دیکھ لیں، ایک پریشانی کا جھونکا آتا ہے اور کتنی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جاتا ہے، سب دعا میں لگ جاتے ہیں، سب اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو رب کا در نہیں چھوڑنا چاہے ٹکڑے کھار گزارا کر لیں الحمدللہ۔ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس۔ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت، عظمت، آپ کی ختم نبوت پر کامل یقین، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام بزرگان دین، ان کا سایہ، یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس ہے۔ چاہے ٹکڑے کھار گزارا کر لیں، اس دولت میں فرق نہ آنے پائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے
اللہ اور آخر میں بس ایک بات اور بھی بس یہ سب کے لیے ہے کہ راستے میں آتے جاتے اڑتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین۔ اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، ہاں یہ اوپر کا مجمع بھی کہہ لیں، سب کہہ لیں سبحان اللہ، اللہ یہ جنت کے زیادہ قریب الحمدللہ، اوپر بیٹھے ہو یہیں سے اوپر انشاءاللہ، اللہ برکتوں سے بڑھتے ہیں، اللہ ہمیں ہی پہنچائے اللہ سب کو الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے یہ محبتیں، جنت کی محبت ہے یہ سب الحمدللہ۔ ہاں آپ پہ قدموں کی قیمت بتلا دوں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، یہ ہے آپ حضرات کے نیک قدموں کی قیمت۔ ہاں تو میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا، یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور نہیں، پشاور نہیں، کراچی نہیں، ایبٹ آباد نہیں، مانسیا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جس نے دن کے وقت سورج چمکا رکھا تھا اور اب چاند چمکنے والے ہیں، جو ان خزانوں کے مالک ہیں۔ اب آپ دیکھ رات کو اندھیرا ہوگا، ہم گھروں میں کتنے بلب جلائیں گے، کتنے پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اندھیرا، اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلا اور پورے جہان کو روشن کر دیا۔ یہ اس پیاری ذات کا نام ہے۔ کوئی جلا سکتا ہے ایسا بلب؟ کوئی آ رہا تھا، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ پاکستان کے نوٹ کی قدر پاکستان میں، ریال کی قدر سعودی عرب میں، نیکی کی قدر آخرت میں ہوگی۔ وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی، یہ ہمارے بزرگ بھائی بچے محبت سے تشریف لائے، ایک قدم کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ برکتوں سے بھر دے اور خوشیوں سے بھر دے، آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں جی، دعا فرمائیں۔